آج یکم محرم پہلی جمعرات انا اعطیناک الکوثر استغفر اللہ کا وظیفہ پورا سال کروڑ ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم محرم الحرام کی پہلی جمعرات کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت روحانی عمل کے بارے میں بات کریں گے، جس میں سورہ کوثر اور استغفار شامل ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل کو رزق، برکت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہن بھائیو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے استغفار ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، دل کی پریشانیوں کو کم کرتا ہے اور زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، بہن بھائیو، سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے، لیکن اس کے معانی انتہائی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں، خیر اور برکت کی بشارت دی۔ اس لیے بہت سے اہل علم سورہ کوثر کی تلاوت کو خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ آج جو عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ محرم کی پہلی جمعرات میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ کوثر اور استغفار کا ورد کیا جائے اور اپنے رزق، صحت، اولاد، کاروبار اور تمام جائز حاجات کے لیے دعا کی جائے۔ عمل کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بوضو ہو جائے، کیونکہ وضو کی حالت میں ہر عمل کی برکات 2 چند اور 10 چند ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اگر ممکن ہو اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، پھر سورہ کوثر 100 مرتبہ تلاوت کرے۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 300 مرتبہ یا اپنی استطاعت کے مطابق پڑھے۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ اصل تاثیر تعداد میں نہیں بلکہ اخلاص، یقین، تقوی اور اللہ پر بھروسے میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ صرف دنیاوی فائدے کے لیے وظائف کرتے ہیں اور جب پوری نتیجہ نظر نہیں آتا تو مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ مومن کا کام دعا اور کوشش کرنا ہے، جبکہ نتائج اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ استغفار کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر موجود ہے۔ اللہ رب الجلال نے سابق انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں کو استغفار کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ذریعے بارش، مال اور اولاد میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار محض زبان کا ورد نہیں بلکہ زندگی کو بدلنے والا عمل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ مالی پریشانیوں، قرضوں، بے سکون اور مختلف مشکلات کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی، 5 وقت نماز کی پابندی، حلال روزی کی کوشش، والدین کی خدمت، صدقہ و خیرات اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ناظرین کرام، بہن بھائیو، اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اسے کسی جادوئی نسخے یا فور امیری کے وعدے کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا، مغفرت اور برکت کے حصول کا ذریعہ سمجھے۔ جب بند اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے پیدا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ محرم کا مہینہ ہمیں قربانی، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اپنے دلوں کو صاف کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، دل آزاری سے بچے اور زیادہ سے زیادہ ذکر الہی مشغول رہے۔ اگر آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو سچائی اور دیانتداری اختیار کریں۔ اگر ملازمت میں ترقی چاہتے ہیں تو محنت اور امانت داری کو اپنا شعار بنائیے۔
اگر گھر میں سکون چاہتے ہیں تو نماز اور قرآن سے تعلق مضبوط کرے۔ یہی وہ اعمال ہے جو حقیقی کامیابی کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کرے، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ اللہ رب الجلال آپ سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور آسانیوں سے نوازے، جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ کمنٹ میں ضرور ماشاءاللہ لکھ کر آج کی وظیفہ کی اجازت حاصل کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔